أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجع فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذن فاست- فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ومأواهم وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ توبہ کا آج 11واں رکوع ہے جو اس کی ترجمہ تشریح دیکھیں گے. تو ترجمہ ہے جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ اور رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش رہے. خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو. ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہے یہ لوگ کم ہنسا کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا اور اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں. یہاں تک کی جو آیت ہے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. تبوک سے واپسی پر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا. آپ نے کمال فراخدی سے عطا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا اس میں آپ نے ان کو منع نہیں کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصرار عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ کر چکا ہے. سب جانتے تھے کہ وہ منافقین کا سردار ہے اور وہ اسلام کے خلاف مستقل سازشیں کر رہے ہیں.
مگر حضور ان کی یہ بات سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی، آپ نے اس بدترین دشمن حق کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنے میں تحمل نہ کیا۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا، کیونکہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پنپنے نہ دیا جائے گا اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے گا جس سے ان کے گروہ کی ہمت افزائی ہو۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ فساق اور فجار اور مشہور بفسق لوگوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور برسر آوردہ لوگوں کو نہ پڑھانی چاہیے اور نہ پڑھنی چاہیے۔ یعنی فساق و فجار اور مشہور بالفسق سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بالکل واضح طور پہ انکاری ہوں اپنے عمل سے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک مسلمان ہے، تو اگر اس کا جنازہ ہو تو پھر وہ جو ٹھیک امام ہوں اس دور کے جو مسلمانوں کے سربراہ ہوں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی کے جنازے پر تشریف لانے کے لیے کہا جاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے متعلق دریافت کرتے کہ کس قسم کا آدمی تھا، اور اگر معلوم ہوتا کہ برے چلن کا آدمی تھا تو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو دفن کر دو۔ مزید ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں سزا دیے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقتدرت تھے وہی تم سے درخواستیں کرنے لگے۔ صاحب مقتدرت کہتے ہیں کہ یعنی ان کے پاس طاقت تھی، جو سب کچھ کر سکتے تھے، انہیں جہاد درخواستیں کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں ہونا شامل پسند کیا، گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا۔ اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب یہ بات اگرچہ یہ بڑی بری شرم کی قابل بات ہے کہ اچھے خاصے اٹے کٹے تندرست اور صاحب مقتدر لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کے وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھیں اور عورتوں میں جا شامل ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہ رویہ پسند کیا تھا، اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی یہ صفت بتا رہا ہے کہ جو مردوں کی طرح میدان میں آنا اور اب اس وقت جو ہے وہ اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے اسلام کی مدد کرنے کا کام تھا، وہ انہوں نے نہ کیا، بلکہ وہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ رہے۔ تو یہاں تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ گھروں میں بیٹھ رہے سے مراد یعنی عورتیں اگر گھر میں ہیں تو ان کے اوپر جہاد میں شرکت کرنے کی کوئی یعنی فرضیت ہے ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ تو ویسے ہی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر منافقین کو جو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ ایک آر اور وہ دلانے کے لیے کہ یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں کہ جو جس وقت آیا کہ سامنے نکلیں اللہ کے دین کی مدد کریں وہاں پہ یہ چپ کے بیٹھے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر انہی لوگوں میں شامل کر دیا جو تو یہاں پر ایک پچھلی اس میں بھی آیات میں ہم نے یہ تشریح دیکھی تھی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کہ منافقین کے خلاف کھل کے کاروائیاں کی جائیں اور ان کو جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ کسی قسم کی یعنی رعایت نہ دی جائے۔ تو میرا خیال ہے ایک رکوع اور مطالعہ کر لیتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم۔
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسبوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا اعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سي- سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدار ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے، انہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے. بدوی عربوں سے مراد مدینہ کے اطراف میں رہنے والے دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جنہیں عام طور پر بدو کہا جاتا ہے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ عنقریب دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. اس کی تشریح ہے کہ منافقانہ اظہار ایمان جس کی تہ میں فی الواقع تصدیق، تسلیم، اخلاص اور اطاعت نہ ہو، جس کے ظاہری اقرار کے باوجود انسان خدا اور اس کے دین کی بنسبت اپنے مفاد، اپنی دینی دلچسپیوں، اپنی دنیاوی دلچسپیوں کو عزیز رکھتا ہو، اصل حقیقت میں اعتبار سے کفر و انکار ہی ہے. اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر و انکار ہی ہے. یعنی جو آدمی جو ہے وہ دل سے تو اقرار کرتا ہو، یعنی زبان سے اقرار کرتا ہو، لیکن اس کا سارا عمل یہ ظاہر کرتا ہو کہ اس کا اصل مقصد دنیا ہے، تو اس کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ انکار ہی ہے. خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو منکرین اور باغیوں کے ساتھ ہوگا. چاہے دنیا میں اس قسم کے لوگ کافرانہ ٹھہرائے جا سکتے ہوں، کافر نہ ٹھہرائے جا سکتے ہوں. یعنی قانونی لحاظ سے آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ منافق کہہ سکتے ہم. تو اس دنیاوی زندگی میں جس قانون پر مسلم سوسائٹی کا نظام قائم کیا گیا ہے اور جس ضابطے کی بنیاد پر اسلامی حکومت اور اس کے قاضی احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، یعنی نافذ کرتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے منافقت پر کفر یا اشتباہ کفر کا حکم تو صرف انہی صورتوں میں لگایا جا سکتا ہے جبکہ انکار و بغاوت یا غداری و بے وفائی کا اظہار صریح طور پر ہو. یعنی کوئی کھل کے سامنے آ جائے اور منہ سے کہے کہ جی میں یہ ہوں، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے منافقت کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو قضائے شرعی میں کفر کے حکم سے بچ جاتی ہیں، لیکن قضائے شرعی میں کسی منافق کا حکم کفر سے بچ جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ قضائے خداوندی میں بھی وہ اس حکم اور اس کی سزا سے بچ نکلے گا. یعنی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کو آپ مطلب کوئی اسٹیٹ ان کو کافر یا کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. مزید ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد میں راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں.
تو اس موقع پہ جو ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں ان کے لیے بھی مجرد ضعیفی و بیماری یا محض ناداری کافی وجہ نہیں، یعنی صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوں اور معذور ہوں تو پیچھے رہ جائیں، بلکہ ان کی مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے وجہ معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ کے رسول کے سچے وفادار ہوں۔ یعنی ایک ورنہ اگر وفاداری موجود نہ ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ادائے فرض کے طور پر بیمار یا نادار تھا۔ خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ ایسے سب لوگ جو بیماری کا طبی صداقت نامہ یا بڑھاپے اور جسمانی نقص یا عذر پیش کر دیں ان کے ہاں یکساں معذور قرار دیے جائیں اور ان سے باز پرس ثابت ہو جائے، وہ ان میں سے ایک ایک شخص کے دل کا جائزہ لے گا اور پورے مخفی و بظاہر برتاؤ کو دیکھے گا اور یہ جانچے گا کہ اس کی معذوری ایک وفادار بندے کی معذرت یا معذوری تھی یا ایک غدار اور باغی کسی ایک شخص ہے جس نے اس فرض کی پکار سنی اور دل میں لاکھ شکر ادا کیا کہ بڑے اچھے موقع پر بیمار ہو گیا، ورنہ یہ بلا ٹالے نہ ٹلتی تھی اور خواہ مخواہ مصیبت بھگتنا پڑتی۔ اور دوسرے شخص نے یہی پکار سنی تو دل میں لا اٹھا کہ ہائے کیسے وقت میں اس کمبخت بیماری نے آ دبوچا، جو وقت میدان میں نکل کر خدمت انجام دینے کا تھا وہ اس طرح بری طرح یہاں بستر پر ضائع ہو رہا ہے۔ ایک نے اپنے لیے تو خدمت سے بچنے کا بہانہ پایا ہی تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کو بھی اس نے روکنے کی کوشش کی، اور دوسرا اگرچہ خود بستر علالت پر مجبور پڑا ہوا تھا مگر اب برابر اپنے عزیزوں دوستوں اور بھائیوں کو جہاد کا جوش دلاتا رہا اور اپنے تیمارداروں سے بھی کہتا رہا کہ میرا مالک اللہ ہے، دوا دارو کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا، مجھے اکیلے انسان کے لیے تم قیمتی وقت کو ضائع نہ روکو جسے دین کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے۔ ایک نے بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بددلی پھیلانے، بری خبریں اڑانے، جنگی مسائی کو خراب کرنے اور مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر بگاڑنے میں صرف کیا، اور دوسرے نے یہ دیکھ کر میدان جہاد میں جانے سے شرف سے محروم ہو گیا ہے، اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ گھر کے محاذ کو مضبوط رکھنے میں جو زیادہ سے زیادہ خدمت اس سے بن آئے اسے انجام دے۔ ظاہر کے اعتبار سے یہ دونوں ہی معذور ہیں، مگر خدا کی نگاہ میں یہ دو مختلف قسم کے معذور ہیں، کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا کے ہاں معافی اگر ہے تو صرف اس شخص کے لیے ہے، رہا پہلا شخص تو اپنی معذوری کے باوجود غداری اور نا وفاداری کا مجرم ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ تو اس میں بہت اچھی طرح مولانا نے دو اگزامپل دے دی کہ کون کون لوگ ہیں۔ ایک آدمی ہے جو دل سے بڑا غمگین ہے کہ وہ نہیں جا سکا، اور دوسرا ہے کہ جو اس پہ خوشی منا رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو بچت ہو گئی۔ تو نفاق چاہے معذور کا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کو جانتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ مزید ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی ایسے محسنین جو پیچھے ضعیف لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس کا بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی مقتدرت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے تشریح دیکھ رہے ہیں اس کی، ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بےتاب ہوں، اگر کسی حقیقی مجبوری کے سبب یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا سخت صدمہ ہو جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا کسی بڑے نفع کے موقع سے محروم ہو جانے کا ہوا کرتا ہے۔ ان کا شمار خدا کے ہاں خدمت انجام دینے والوں ہی کا میں ہوگا، اگرچہ انہوں نے عملاً کوئی خدمت انجام نہ دی ہو، اس لیے کہ وہ چاہے ہاتھ پاؤں سے کام نہ کر سکے ہوں لیکن دل سے تو وہ برسر خدمت ہی رہے۔ یہی بات ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی پر اثناء سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی خرچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کیا مدینہ میں رہتے ہوئے؟ فرمایا ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ مزید دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے
تو یہ طرح طرح کے اعتراضات پیش کریں گے، مگر تم کہہ دینا، بہانے نہ کرو، تم ہماری ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد درگزر ہے، اور دوسرے فقرے میں قطع تعلق ہے، یعنی وہ چاہیں تو ان سے تعارض کرو، مگر بہتر یہ ہے کہ تم ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھو اور سمجھ لو کہ تم ان سے کٹ گئے ہو، وہ تم سے نہیں، وہ تم میں سے نہیں، کیونکہ یہ گندگی ہے، یعنی ان منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کیونکہ یہ گندگی ہے، ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے، یہ لوگ مدینے میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے، یعنی جو اب موقع ملا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، نہیں ملا تو مسلمانوں سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مختلف قبائل کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا، تو ان لوگوں نے مسلط وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ان میں سے کم لوگ ایسے تھے جو دین کو سمجھتے ہوئے دل سے ایمان لائے اور مخلصانہ طریقوں سے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوئے ہوں۔ بیشتر بدوؤں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت اور پالیسی کی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصے میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسر اقتدار جماعت کی رکنیت حاصل کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں، مگر وہ اخلاقی بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھیں، وہ زکوٰۃ جو باقاعدہ تحصیل داروں کے ذریعے سے ان کے نخلستانوں اور ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی، وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، وہ جان مال کی قربانیاں جو لوٹ مار کی لڑائیوں میں نہیں بلکہ خالص رائے جہاد میں آئے دن ان سے طلب ہو رہی تھیں، یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھیں، اور وہ ان کا پیچھا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی چال بازیاں بہانہ سازیاں کرتے تھے، ان کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ حق کیا ہے ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی فلاح کس چیز میں ہے، انہیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنی معاشی مفاد، اپنی آسائش، اپنی زندگی، اپنے اونٹوں اور بکریوں اور اپنے خیموں کے آس پاس کی محدود دنیا سے تھی، اس سے بالا تر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح عقیدت تو رکھ سکتے تھے جیسے پیروں اور فقیروں کے ساتھ رکھی جاتی ہیں، لیکن یہ ان کے آگے نیاز و نظر پیش کریں اور وہ اس کے عوض ترقی اور روزگار اور آفات سے تحفظ اور ایسی دوسری اغراض کے لیے ان کے تعویذ گنڈے دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن ایسے ایمان و اعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، معاشی، معاشرتی زندگی کو اخلاق اور قانون کے ضابطے میں کس دے اور مزید برآں ایک عالمگیر اصلاحی مشن کے لیے جان و مال کی قربانیوں کا مطالبہ کریں۔ ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہروں کی بنسبت دیہاتی صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے تھے، ان کا انکار کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، پھر اس کی وجہ بتا دی گئی کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین اور اس کے کچھ حدود کو جان لیتے تھے، مگر یہ بدوی چونکہ ساری عمر بالکل ہی ایک معاشی حیوان کی طرح شب و روز رزق کے پھیر میں پڑے رہتے تھے، حیوانی زندگی کے ذریعات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے اس کی حدود ان سے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موضوع نہ ہوگا کہ ان آیات کے نزول سے تقریباً 200 سال بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کی ابتدائی عہد میں
मैं कुछ ज्यादा पढ़ गया। 2 साल बाद, सॉरी, 2 साल बाद हजरत अबू बकर की खिलाफत के इब्तदाई अहद में इर्तदाद और मना ज़कात का जो तूफान बरपा हुआ था, इसके सबब एक बड़ा सबब यही था कि जिसका जिक्र कुरान में किया, यानी वो कुरान इनकारी हो गए थे ज़कात देने। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम और दाना है। इनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो राय हक में खर्च करते हैं तो इसे अपने ऊपर जबरदस्ती की चट्टी समझते हैं। मतलब ये है कि जो ज़कात इनसे वसूल की जाती है इसे ये एक जुर्माना समझते हैं। मुसाफिरों की ज़ियारत और मेहमानदारी का जो हक़ इन पर आयद किया गया है वो उनको बुरी तरह खिलता है, और अगर किसी जंग के मौके पर ये कोई चंदा देते हैं तो अपने दिली जज्बात से रज़ा इलाही की खातिर नहीं देते, बल्कि बादल नाख्वास्ता अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए देते हैं। और तुम्हारे हक में जमाने की गर्दिशों का इंतजार कर रहे हैं, यानी तुम किसी चक्कर में फंसो तो वो अपनी गर्दन से इस निजाम की अताअत का कलादा उतार फेंकें जिसमें तुमने इन्हें कस दिया है। हालांकि बदी का चक्कर तो खुद उन्हीं पर मुसल्लत है, और सब कुछ अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। इन्हीं बदवियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं। जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ तकर्रुब का, रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं। हाँ, वो जरूर उनके लिए तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह जरूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आज हमने 2 रुकू पढ़े हैं, तो इसके हवाले से कोई बात या कोई सवाल या कुछ किसी ने कोई गुफ्तगू करनी हो तो माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर हसन भाई। बस ये थोड़ा सा क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ नए लोग भी आए हैं, तो ये बेसिकली हम